مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ المصطفیٰ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں نے اللہ کے قرآن کی جو آیت آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کی، اس کا ترجمہ بتانے سے قبل سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ سبھی حضرات درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے لکھا ہے، بلال تجھ پر نثار جاؤں، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے ہمارے پہلے کلپ میں تراویح کے تعلق سے سنا، اب آئیے شب قدر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو کیا انعام عطا فرماتا ہے، کتنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ شب قدر کی فضیلت اس نے قرآن و حدیث کی صراحتاً ثابت ہے، یعنی کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہم جو شب قدر کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، مگر رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ شب قدر وہ رات ہے کہ تمام راتوں سے افضل ہے، یعنی کہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ کہ جب اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں اللہ کے فرمان پر یقین کرنا چاہیے، کیونکہ اس شب قدر کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ شب قدر عظمت اور تقدس، فضائل و کمالات کا مخز ہے، یعنی بہت عظمت والی رات ہے، بہت اچھی رات ہے۔ شب قدر کو تمام راتوں پر یعنی کہ فوقتیت حاصل ہے، کیونکہ اس رات میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، خدا کی رحمت برستی ہے، خدا کی رحمت اپنے بندوں پر برستا کرتی ہے۔ اور شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ خالق کائنات نے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک پوری سورت نازل عطا فرمائی ہے۔ اس سورہ یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات کی اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک پوری سورت کو یعنی کہ قرآن مقدس میں نازل عطا فرمایا ہے۔ آئیے جو اس رات میں خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کی ریاضت کرتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، شب قدر عطا کیے جانے والے کے بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں، یعنی کہ اس رات کے بارے میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شمعون نامی عابد تھے، یعنی بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت نائنی کے شمعون نامی ایک بہت بڑے بزرگ تھے
یعنی کہ عابد تھے، خدا کی عبادت کرنے والے تھے، جنہوں نے 1000 ماہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور خدا کی بارگاہ میں عبادت کی، یعنی کہ 1000 سال تک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کرتے رہے، خدا کی عبادت کرتے رہے۔ اس پر صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، صحابہ اکرام حیران ہو گئے اور کہا کہ پھر ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کے زمانے میں جو شمعون عابد شخص جو گزرا ہے، خدا کی بارگاہ میں جہاد کیا کرتے تھے، خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، تو صحابہ اکرام نے عرض کی، اس پر تعجب ہوئے، حیران ہو گئے کہ جو بنی اسرائیل کے زمانے میں اتنے بڑے عابد گزرے ہیں تو ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ اس پر بہت حیثیت ہوئی، ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھو کرم، دیکھو اس کا احسان، دیکھو اس کا یعنی کہ کرم نوازی، دیکھو اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کیا کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک رات عطا فرمائی ہے، یعنی ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، آخری نبی کی امتیوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک رات عطا فرمائی ہے، جو اس یعنی کہ غازی کی مدت عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں خدا کی عبادت کرے، پوری رات جاگ کر خدا کی ریاضت کرے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جو عابد شمعون 1000 سال تک خدا کی عبادت کرتا رہا، اگر میں یعنی میرے محبوب کی امت اگر اس رات میں خلوص کے ساتھ اگر عبادت کر لے گی تو میرے یعنی میرے محبوب کی جو امت ہے، اس رات کی برکت سے اس عابد کی 1000 سال عبادت کرنے سے یعنی کہ بہتر ہے۔ وہ جو عابد تھے انہوں نے 1000 رات عبادت کی، 1000 سال تک عبادت کی، اگر میرے محبوب کا کوئی امتی اس رات میں اگر عبادت کر لے تو 1000 سال سے بہتر ہے۔ تو بتائیے رب تبارک و تعالی ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اس نے ایسی رات ہم کو عطا فرمائی ہے کہ اگر بندہ دل کھول کر خدا کی عبادت کر لے تو 1000 راتوں کا عبادت یعنی کہ عبادت کرنے کا ثواب ہم کو عطا فرماتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام مالک کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کی عمریں دکھائی گئیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو پچھلی امتیں گزر چکی ہیں ان امتیوں کی عمریں دکھائی گئیں، ان کی کتنی کتنی عمریں تھیں، کتنی کتنی عمریں گزری ہیں ان لوگوں کی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے مقابل میں آپ کی امت کی عمریں کم ہیں، یعنی وہ جو امتیں گزری ہیں نبی سے پہلے، نبیوں کی جو امتیں گزری ہیں ان کی بہت بہت لمبی عمریں ہوا کرتی تھی، تو میرے نبی کو معلوم تھا کہ میری امت کی عمریں یعنی کہ میرے جو امتی ہیں ان کی عمریں بہت کم ہیں۔ اس سے آپ کو خوب یعنی کہ خوف ہوا کہ میری امت کے اعمال ان امتیوں کے اعمال تک نہ پہنچ سکیں گے۔ نبی کو خوف ہوا، نبی کو ڈر ہوا، یعنی میرے امتیوں کے جو اعمال ہیں، جو پہلے کے امتی ہیں، جو پہلے نبیوں کی امتی ہیں، انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں تو میرے نبی یعنی میرے امتیوں کی عبادتیں ان کی برابر نہیں ہوں گی۔ تو میرے نبی کو خوف ہوا، میرے نبی کو ایسے ہی خوف ہوا اعمال تک پہنچ سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی جو ان امتیوں کی 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی کہ جو وہ امتیں گزری ہیں 1000 سال تک عبادت کریں اور ہمارے نبی کی امت ایک رات عبادت کرے تو 1000 راتوں سے بہتر ہے یہ رات۔ شب قدر میں عبادت کرنے والا 1000 راتوں سے افضل بہتر ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب ایسی مقدس راتیں عطا فرمائی ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ایسی راتوں میں جاگ کر خدا کی عبادت کرنی چاہیے، خدا کی ریاست کرنی چاہیے۔ یہ راتیں اور کسی نبی کو نہیں ملی، یہ ہم اپنے مقدر پر ناز کریں، جتنا ناز کریں اتنا کم ہی کم ہے، کیونکہ یہ راتیں ہمارے نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور یہ راتیں ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم کو ملی ہیں۔ اگر ہم اس شب قدر کی رات میں دل کھول کر خدا کی عبادت کریں تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں 1000 راتوں کا عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
تو زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کریں، خدا کی ریاست کریں، کیونکہ جو بندہ خدا کی عبادت کیا کرتا ہے، خدا کو منا لیا کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس سے جو راضی ہو گیا تو رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور ہمیں جنت کا پروانہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اب جیسے ہی تیسرا عشرہ چلے گا، اس میں شب قدر کی رات آئے گی، تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس رات کو کٹوں پر بیٹھ کر نہ گزار دینا، اس رات کو باہر یعنی چائے کے اڈوں پر بیٹھ کر نہ گزار دینا، بلکہ جتنا ہو سکے مسجدوں میں آ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنا، اور جو نمازیں تمہاری قضا ہوئی ہیں ان کو یاد کر کر نمازوں کو ادا کر لینا۔ رب تبارک و تعالی اس رات کی برکت سے ہم سبھی کے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میرے کہنے میں آپ لوگوں کے سننے میں کوئی بھی غلطی یا خامی ہوئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کر